اس مہینے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جس کی آنے کی بشارت انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی کتابوں میں دی۔ من بعد اسمہ احمد، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور بھی انبیاء نے بشارتیں دیں مستقل کتابوں کے اندر، پرانی اور آسمانی کتابوں میں یہ عنوان موجود تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر نظر ڈالی تو ہمیں آپ علیہ السلام کا نسب ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل نظر آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری دنیا پہ نظر ڈالی، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ نفس کون سے ہیں۔ جب زمانہ جہالت تھا، رسول پاک تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل نے پوری دنیا کو پھرا، گھوما، جتنے بھی انسان تھے ان پہ نظر ڈالی کہ کن کن کے نفس پاک اور صاف ہیں، کون کون اعمال کے اعتبار سے، تو ایک خاندان کو پایا، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر جناب آدم تک جتنے بھی نسب میں ماں باپ آتے ہیں، جتنے بھی نسب میں دادا پردادا اور آدم علیہ السلام تک آتے ہیں، پورے نسب میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کا کردار غلط ہو، ہر ایک اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ جناب نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، حضور علیہ السلام کے یہ پردادا حضرت ہاشم ہیں۔ اور یہ جب جبرائیل نے نظر ڈالی تو اخلاق میں اس خاندان کو سب سے اعلیٰ پایا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم، ان کا نام تھا عمر، اصل نام ان کا عمر ہے، لوگ ہاشم ان کو کہتے تھے اور مشہور بھی ہاشم کے نام سے ہوئے۔ وہ اس طرح کہ مکہ میں قحط تھا، مکہ کی وادی قحط میں جا چکی تھی۔ ابھی میں حضور کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن ہاشم یہ پردادا ہیں، عبد المطلب بن ہاشم پردادا کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو لوگ ہاشم کہتے ہیں، نام عمر لوگ کہتے ہیں جی ہاشم ہاشم ہاشم، شہرت تھی ان کی۔ مکہ میں قحط، اور قحط بھی اتنا کہ انسان قحط سے مرنا شروع ہو گئے۔ اس وقت اس زمانے میں پورے مکہ اور آنے جانے والے جتنے مسافر تھے ہر ایک کو کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا اس انداز میں کھلاتے، روٹیاں توڑ کے شوربے میں بھگو کے پھر آنے والے مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ اور ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیاں توڑ توڑ کے کھلانے والا، چورا بنا بنا کے کھلانے والا۔ تو جتنے بھی حجاج آتے تھے حج کرنے اس زمانے میں، حج تو قدیم زمانے سے ہو رہا تھا، اس زمانے میں جتنے حجاج آتے تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے حضرت ہاشم۔ کتنی بڑی سخاوت تھی اس زمانے میں، حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ اور کوئی مسافر گزر کے جا رہا ہے، اس کا سٹے مکہ میں ہوتا، اگر سواری نہ ہوتی حضرت ہاشم سواری دیتے اس کو۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو حاجی آتے تھے حاجیوں کو صرف خالی پانی نہیں پلاتے تھے، ستو والا پانی پلاتے تھے، ستو پلاتے، کھانا کھلاتے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا ان کے اندر جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، اس وجہ سے ان کو ہاشم کہتے۔ بلکہ ان کی سخاوت تو بہت آگے تک جا چکی تھی، اور ان کی پیشانی اتنی چمکتی تھی، اس پیشانی کے اندر وہ جو نبی پاک علیہ السلام جن کی بشارت انبیاء نے کتابوں میں دی تھی، وہ والا نور نبوت پیشانی میں چمکتا تھا۔ اتنے حسین تھے، پردادے کی بات کر رہا ہوں،
اتنے حسین تھے جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا. وجہ کیا تھی؟ کہ پیشانی کے اندر نور محمدی چمکتا تھا. چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے واسطہ در واسطہ، نسل در نسل، اس نور نے جو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے آگے چلتے چلتے آمنہ کے پیٹ میں آ کے ان سے ٹرانسفر ہونا تھا، وہ نور ابی ہاشم کے ماتھے پہ چمکتا تھا. حضرت ہاشم اتنے حسین تھے. یہاں تک علماء نے لکھا اس وقت کے یہودی اور عیسائی علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، جب حضرت ہاشم کو دیکھتے تو تورات اور انجیل کے مطابق انہیں ہاشم کی پیشانی پہ نور محمدی نظر آتا تھا، اور آ کر ان کے ہاتھ بھی چومتے، پیر بھی چومتے، اور کچھ علماء تو سامنے سجدے میں گر جاتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے ماتھے کے اندر آخری نبی کا نور چمک رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت ہاشم کی شہرت نے اس قدر بلندیوں پہ گئی کہ اس وقت روم کے بادشاہ نے حضرت ہاشم کے نام خط لکھا اور لکھا کہ بھئی تمہاری شہرت میں نے بہت سنی ہے، تمہاری تعریف کے قصیدے میں نے بہت سنے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس آئیں، میری سلطنت میں آئیں، میں اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کے بادشاہ، روم کے بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ شہزادی اور ملکہ اس قدر حسن کی دیوی ہے کہ تم دونوں کا جوڑا جچے گا، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ جو اس کی پیشانی میں، اس نے یہود علماء سے، عیسائی علماء سے سنا تھا کہ اس کی پیشانی کے اندر جو نور نبوت چمک رہا ہے وہ میرے گھرانے میں ٹرانسفر ہو جائے، وہ میرے گھر میں منتقل ہو جائے، کسی اور کی طرف نہ جائے. مقصد یہ تھا. حضرت ہاشم نے خط کا جواب لکھا، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری سلطنت میں آنے کی اور تمہاری بیٹی اور شہزادی سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پیشکش تمہیں مبارک ہو، میں آنے والا نہیں ہوں، میں بیت اللہ کا خادم اور بیت اللہ کا مجاور ہوں اور حجاج کا خادم ہوں، میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے، مجھے تمہاری سعادت اور تمہارے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. جو رب نے میرے مقدر میں پروٹوکول حجاج کی خدمت بیت اللہ کی لکھ دی، اس سے بڑا میرے نزدیک کوئی تغمہ امتیاز نہیں گئے. حضرت ہاشم اس زمانے میں تجارت بھی کیا کرتے تھے اور تجارت کی غرض سے فلسطین جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے بھائی؟ کون جا رہا تھا؟ ہاشم. یہ ہیں کون؟ میرے نبی کے پردادا ہیں بابا. کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ نبی کے پردادا. تجارت کے لیے فلسطین جا رہے تھے. راستے میں مدینہ پڑتا تھا، مدینہ سے گزر ہوا، اور مدینہ اس زمانے میں مدینہ نہیں تھا، اسے یثرب کہتے تھے اس زمانے میں، اور مدینہ آج جیسا شہر نہیں تھا، اس وقت مختصر سا تھا، ایک چھوٹا سا تھا، لیکن چھوٹا سا ایک قصبہ تھا. وہاں سے گزر ہوا، قافلہ ساتھ تھا، جہاں بستیاں آتی قافلے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. حضرت ہاشم قافلہ مکہ سے لے کر تجارت کی غرض سے مدینہ سے ہوتے ہوئے آگے فلسطین جانا تھا، شام و فلسطین. مدینہ سے گزر ہوا تو کہا جی قافلہ روک دو، آرام کر لو اور اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر لو، پھر لمبا سفر ہے آگے. اور سفر کوئی ایروپلین کا تو تھا نہیں، وہ تو پیدل اور اونٹوں کا سفر تھا. لوگ اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. حضرت ہاشم وہاں رکے. رکنے کے بعد مدینہ کے بازار میں گئے. اس وقت بازار میں ایک خاتون پہ نظر پڑی. کس پہ بھائی؟ ایک عورت پہ نظر پڑی، اور عورت انتہائی حسین اور جمیل، اور عورت کے اندر سے فطرتی طور پر عقل مندی اور دانشوری جھلکتی تھی کہ اس کے چال اور ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عظیم گھرانے کی خاتون ہے اور با اخلاق اور با کردار عورت ہے. حضرت ہاشم نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگ جانتے تھے جی یہ مکہ کا متولی ہے، کعبہ کا مکہ کا سردار ہے. کہا جی عورت کون ہے؟ کہا جی عورت کا نام سلمہ ہے. کہا جی یہ کسی کے اس کا نکاح ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ کہا جی نکاح ہوا تھا. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بندے کا نام بھی تھا فلاں فلاں، میں نہیں جا رہا اس پہ.
کہا جی نکاح ہوا لیکن طلاق ہو گئی، 2 بچے ہیں پہلے شوہر سے۔ حضرت ہاشم نے رقہ لکھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا میرے نبی کا پورا نسب نامہ حضرت آدم تک پاک اور صاف ہے۔ حضرت ہاشم اگر چاہتے تو عورت کو پیسے کے زور پہ، لیکن نہیں، عورت کو خط لکھا، میں متولی کعبہ، میں مکہ کا سردار ہاشم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو میری پیشکش قبول ہے؟ عورت نے رقہ پڑھا، جواب کیا کہ اول تو مجھے ضرورت نہیں، لیکن تیری سرداری کی وجہ سے کہ تو اللہ کے گھر کا خادم ہے، بیت اللہ کا خادم ہے، اور اس وادی کا خادم ہے جو سب سے پہلے دنیا میں بنائی گئی، اس وجہ سے میں تیری پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ حضرت ہاشم کا نکاح ہوا، عورت کا نام ہے سلمہ، اس عورت سے نکاح ہوا، پہلے بھی تھے نکاح، لیکن اس عورت سے نکاح ہوا، اس عورت سے حضرت ہاشم نے مدینہ کی سرزمین پہ نکاح کیا، چند دن قیام کیا، نکاح کے بعد اگلے دن ولیمہ کیا، جس میں قافلے والے بھی بلائے، مدینہ کے لوگ بھی بلائے، اور اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کر کے اور چند دن مدینہ میں رہ کے حضرت ہاشم آگے چلے گئے، فلسطین پہنچے۔ فلسطین جب پہنچے، فلسطین کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے غزہ، آج بھی موجود ہے، وہاں جا کر انتقال ہو گیا۔ یہ میرے نبی کا پردادا انتقال کر گیا، اور پردادی کہاں ہیں؟ مدینہ میں، جس سے ابھی نکاح ہوا تھا۔ چند دن قیام کیا، اللہ نے مہربانی کی، وہ نور نبوت جو حضرت ہاشم کے ماتھے پہ چمکتا تھا وہ ٹرانسفر ہو کر حضرت سلمہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ میری بات آئی سمجھ آپ؟ وہ نور نبوت وہاں منتقل ہو گیا، ان کو حمل ہو گیا، زمانے کے ساتھ بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب کون پیدا ہوا ہے؟ میرے نبی کا دادا پیدا ہوا ہے۔ کون پیدا ہوا بھائی؟ آپ توجہ فرمائیں گے، تھوڑی دیر میں آپ کو ہلاؤں گا جلاؤں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ اب ایک بیٹا پیدا ہوا، اور باپ غزہ میں جا کے انتقال کر گئے، بعد میں اس عورت سے ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ میرے نبی کا دادا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا، جیسے باپ حسین اور جمیل تھا، بیٹا بھی باپ سے کم نہیں تھا۔ بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بالوں میں سفید بال تھے، سر میں چند بال سفید تھے۔ ماں نے دیکھا اور دیکھ کر کے نام بچے کا رکھا شیبہ۔ کیا نام رکھا بھائی؟ شیبہ۔ آپ نے نبی کے دادا کا نام کیا سنا ہے؟ عبد المطلب۔ کیا نام سنا ہے؟ عبد المطلب۔ اور میرے نبی کی پردادی نے ہونے والے بیٹے جو یعنی کہ نبی کا دادا، اس کا نام کیا رکھا؟ شیبہ، چونکہ سفیدی تھی۔ سفیدی اردو میں، عربی میں شیبہ کہتے ہیں، عربی میں سفیدی کو، سفید بال تو دیکھ کے کہا ماشاءاللہ حسین تو ہے لیکن سر میں بال سفید ہے، اس سفیدی کی وجہ سے بیٹے کا نام تجویز کیا شیبہ، شیبۃ الحمد۔ حضرت ہاشم انتقال کر گئے، یہ دادا پیدا ہو گیا، زمانہ گزرتا گیا، یہ نبی کے دادا جو بھی بننے والے ہیں یہ بڑے ہو گئے۔ اطلاع مکہ میں آئی کہ جناب آپ کے بھائی ہاشم کا نکاح ہوا تھا، غزہ فلسطین میں جا کے انتقال کر گئے، ان کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جو جوانی کے قریب ہے، 7-8 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ حضرت ہاشم کے دوسرے بھائی جن کا نام ہے مطلب، کیا نام ہے بھائی؟ مطلب نام ہے، ہاشم کا بھائی ہے، یعنی نبی کے پردادے کا بھائی، یہ بھی پردادا ہی ہے، اس کا نام ہے مطلب۔ یہ گئے مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ جا کر پتہ کیا جی میرے بھائی میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ بھتیجے کو دیکھا تو حضرت مطلب نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بھائی بالکل باپ سے کہیں بھی نہیں اترا، سارا باپ جیسا ہی ہے۔ زاروں قطار رونے لگے، سینے سے لگایا، اور پھر بیٹے سے کہا، مطلب اس سے شیبہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مکہ چلو، ددھیال میں چلو۔ کہا جی میں تو جب تک میری ماں اجازت نہ دے دیں تب تک نہیں جاؤں گا۔ کہا جی ماما سے اجازت لے لو۔
یہ حضرت شیبہ ماما سے اجازت لینے، ماں سے اجازت لینے گئے، ماں نے کہا کہ پتر جانا نہیں، باپ تیرا انتقال کر گیا، تو ہی میرا سہارا ہے، تو بھی اگر چلا جائے گا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ اب مطلب جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے نہیں، بلکہ اس کو میں اس کی باپ کی سرداری دینے جا رہا ہوں، اس کو باپ کی سرداری پہ بٹھاؤں گا، یہ کعبہ اور جو ہے نا وہ مکہ کا متولی بنے گا۔ ماں نے کہا چلو اللہ کی گھر کی خدمت میرے بیٹے کو ملے گی، میں خوشی خوشی رخصت کرتی ہوں۔ یہ ماؤں کے جذبات تھے کعبہ کے متعلق، اللہ کے گھر کے متعلق۔ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا حاجیوں کی خدمت کرے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر کا مجاور اور اللہ کے گھر کا متولی بنے گا، مجھے فخر ہے، لے جاؤ۔ حضرت مطلب اپنے اس بھتیجے کو اونٹ پہ بٹھایا اور مکہ واپس آئے۔ جب مکہ میں پہنچے، مکہ کے لوگوں نے دیکھا جی سردار واپس آ گئے ہیں، کہا جی یہ پیچھے بیٹھنے والا کون ہے؟ تو مطلب نے یہ نہیں بتایا میرا بھتیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بتایا کہ کپڑے میلے تھے، کیونکہ یتیم تھے، باپ تو تھا نہیں۔ یتیمی کا درد یتیم سمجھتا ہے، یتیمی کا درد یتیم سمجھتا ہے۔ وہ جو اس کو دھکے پڑتے ہیں نا، اس کو پھر رہ کے اپنا باپ یاد آتا ہے، مقام مقام پہ اس کو باپ کی یادیں ستاتی ہیں۔ یتیموں سے میرے پیغمبر نے پیار کیا کرو۔ وہ گھر جس کے اندر یتیم کو دھکے دیے جائے وہ دنیا میں جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ جو کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مطلب نے یہ نہیں بتایا میرا بھتیجا ہے، کیوں؟ کپڑے میلے کچیلے تھے، یتیمی کے آثار تھے۔ اگر میں کہہ دوں میرا بھتیجا، لوگ کہیں گے خود سردار ہو، باپ نہیں تھا تو بھتیجے کا یہ حال کیوں کر دیا؟ اس زمانے میں لوگ یہ غیرت سمجھتے تھے، لیکن آج نہیں سمجھتے۔ کوئی بات نہیں، اگر باپ انتقال کر گیا ہے، تایا چاچا موجود ہیں، اولاد کی خبر گیری کرنی چاہیے، لیکن آج تو یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات سارے مر جائیں، ساری مر جائیں، پیو مر گیا بھی مر جائیں، یہ سب کچھ میرے لیے رہ جائے۔ خدا کا خوف کرو، سوچ بدلو، اپنی سوچیں بدلو۔ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا تم سے سوالات نہیں ہونے؟ عبد المطلب نے یہ نہیں کہا میرا بھتیجا، کیونکہ شرم آتی تھی، میں بتا دوں گا لوگ کہیں گے، تانا دیں گے۔ گھر میں لے گئے، جوڑا پہنایا، اچھا نہلایا دھلایا، پھر کعبہ میں لائے، سارے سرداروں کو بتایا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے وہیں سے نام اصل بھول گئے، مطلب تو چچا کا نام تھا، لوگوں نے کہہ دیا عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا غلام ہے، اسی سے شہرت ملی۔ یہ مطلب جو شخص تھا یہ انتقال کر گیا۔ مطلب کے بعد اب یہی بیٹا جس کو عبد المطلب لوگ کہتے ہیں، اس نے کعبہ کا نظام سنبھالا، کعبہ کا نظام سنبھالا اور کعبہ کی دیکھ بھال کی، اور پھر بھائی اس کی شہرت باپ سے بھی زیادہ ہو گئی، اس کی فیاضی اور سخاوت باپ سے بھی ایک قدم آگے نکلی۔ وقت کے لوگ اس کو فیاض کہتے تھے، اس کو جود و سخا کا مالک کہتے تھے، حتیٰ کہ مکہ میں اس کا لقب پڑتا مطعم طیر السما، یہ وہ انسان ہے جو صرف انسانوں کو نہیں کھلاتا، آسمان کے پرندوں کو بھی کھلاتا، پرندوں کو بھی کھلاتے تھے، چرندوں کو بھی کھلاتے تھے، اتنی سخاوت تھی اس کے اندر۔ ایک وقت کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے، ایک وقت کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے، کون بھائی؟ عبد المطلب۔ کون بھائی؟ حتیم، جو کعبہ کے آگے جگہ ہے نا، جگہ، یہاں پہ سوئے ہوئے تھے۔ رات کو خواب میں ایک فرشتے نے کہا اٹھو اٹھو، جگایا، اور جگا کر فرشتے نے یہ کہا احفر البر، اس جگہ کو کھودو۔ اتنا کہہ کر فرشتہ واپس چلا گیا، یہ سونے کے بعد چلا گیا واپس۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ دیں، میں ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، یہ فرشتہ کیوں جگا رہا ہے، اس کی وجہ پیچھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ دونوں کو مکہ میں چھوڑ گئے، چلے گئے واپس، پانی ایڑیوں سے نکل آیا زمزم۔ کچھ زمانے کے بعد ایک اور قبیلہ آیا پانی کی تلاش میں، وہ مکہ میں آ کر انہوں نے دیکھا جی پانی ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی، ایک بچہ گود میں، مائی سے اجازت لی، مائی صاحبہ سے، اجازت ہو تو ہم بھی یہاں رہ لیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا رہ جاؤ، لیکن پانی پہ قبضہ میرے اور میرے پتر کا ہوگا،
تم نے یہاں رپڑے نہیں ڈالنے. کہا جی ٹھیک ہے. اس جو قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا تھا اس قبیلے کا نام ہے بنو جرہم. کیا نام ہے بھائی؟ بنو جرہم. وہ قبیلہ آباد ہو گیا. مکہ پہلے ماں اور بیٹے تھے, اب آبادی بڑھ گئی. حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو مائی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی قبیلے بنو جرہم میں کر دیا. حضرت اسماعیل 120 سال کی عمر میں غالباً انتقال کر گئے. مائی ہاجرہ پہلے کر گئیں. اور حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے. کتنے بھائی؟ 12 بیٹے. 12ویں بیٹے کا نام ہے قیدار. اپنے باپ کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد 12ویں نمبر کا بیٹا قیدار, وہ کعبہ کا متولی اور مجاور بنا. کعبہ کی نگرانی اس کے پاس آ گئی, وہ بن گئے. پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتقال کر گئے تو بنی اسماعیل جو اسماعیل کی اولاد تھی اور قبیلہ تھا, اور جو ان کا سسرالی قبیلہ تھا بنو جرہم, دونوں میں انبن ہو گئی. دامادی اور سسرالی رشتوں میں لڑائی ہو گئی. یہ تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکے سے نکال دیا اور خود کعبہ پر حملہ آور ہو گئے اور خود قبضہ کر لیا. اب میری بات کری سمجھ, خود آگے. اور بھائی یہ تو اجڑ قسم کے لوگ تھے, انہیں تو تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, نبی کی اولاد تعلیم یافتہ تھی. انہوں نے کعبہ کی بے حرمتی شروع کر دی. پتہ نہیں تھا, اس کی تعظیم جانتے نہیں تھے. پھر سارے قبائل نے مل کر ان سے مقابلہ کے ان کو باہر نکال دیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دوبارہ مکہ میں آئی. جب یہ قبیلہ مکہ سے گیا تھا, انہوں نے کعبہ کے پردے اتارے اور کعبہ کے اندر جو مبارک اور متبرک چیزیں رکھی تھیں وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر ڈال کے اوپر سے بند کر دیا تھا. اب میری بات ہے سمجھ بھائی, آپ زمزم کا کنواں بند کر دیا, لیپ کر دیا, ختم ہو گئے, سلے لگ گئی, نام و نشان مٹا دیا انہوں نے جاتے ہوئے قبیلہ بنو جرہم نے. لوگ اس کے نشان بھی بھول گئے تھے کہ یہ زمزم کہاں پہ, لوگ نشان بھول کے. زمانہ گزر گیا, زمانہ گزر گیا. اب زمانے کے بعد عبد المطلب کعبہ کے حتیم میں سوئے ہوئے تھے. فرشتے نے آ کر جگایا اور ہلایا, کہا احفر البرہ, اس برہ کو کھودو. انہوں نے کہا جی برہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر خواب میں آیا, کہا احفر طیبہ, طیبہ کو کھودو. حضرت عبد المطلب نے پوچھا ماں طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ پھر چلا گیا. تیسرے دن آیا, احفر المظنون, اس کو کھودو. فرشتہ پھر چلا گیا. جب چوتھی مرتبہ رات کو آیا, عبد المطلب نے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی جگہ کھدوانا چاہتے ہو؟ ان نشان لگائے اور پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیوں کھدوا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا تسقى الحجیج الاعظم, ارے یہ پوری دنیا کے حجاج کو سیراب کرے گا, پوری دنیا کو, حاجیوں کو یہاں سے پانی جائے گا, یہاں سے پہنچے گا. صبح اٹھے عبد المطلب, ایک بیٹا تھا عبد المطلب کا. کتنے بیٹے تھے بھائی؟ اس کا نام تھا حارث. اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, کندھے پہ کدھال رکھی, بیٹے کو تغاری پکڑائی, بیٹے کو وہ تانبیہ اور پرات اور جو بھی تھا وہ پکڑایا. کہا ابا کدھر جانا ہے؟ بیٹا یہ جگہ کھود رہی ہے. سارے قریشی مخالف ہو گئے, بھئی یہاں کا تو کبوتر اڑانا جائز نہیں ہے, یہاں کا تو جو ہے نا وہ گھاس کا تنکا تو تم یہاں کیوں کھودتے ہو؟ کہا میں مرضی سے نہیں, مجھے کھدوایا جا رہا ہے. انہوں نے کھودا, لوگوں نے مخالفت کی. ایک دن دو, کھودتے رہے. پھر وہ وقت آیا کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا کنواں وہ سامنے ظاہر ہوا. جب ظاہر ہوا ایک دم زور سے کہا اللہ اکبر, ھذا طویٰ اسماعیل, یہ تو وہی والا کنواں ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا. وہ جب کنواں کھد گیا, عبادت کی. عبادت کے بعد کنویں میں کھڑے ہو کر عبد المطلب نے دعا مانگی, اے اللہ پتر ایک کوئی ہے, ابھی حارث بیٹا ایک ہی ہے, تو نے مجھے امتیاز دیا, تو نے مجھے عزت اور شہرت دی, تیرے گھر کا میں نگران ہوں. اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر, ایک بیٹا تیرے نام پر کعبہ کے لیے ذبح کروں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کو ذبح کروں گا, اولاد کو ذبح کروں گا. اللہ مجھے 10 بیٹے دے, ایک بیٹا تیرے نام پہ میں ذبح کروں گا. یہاں تو 3 دن کے لیے چلے جائیں تو جماعت میں ہمارے ہاں پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے حوصلے دیکھیں, اللہ سے وفا دیکھیں کہ اللہ تیرے نام پہ اولادیں ذبح کر دوں گا میں. وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے کنواں میں دعا مانگی, اور باپ دعا مانگ رہا ہے, بیٹا آمین کہہ رہا ہے. اس سے پیچھے جائیں تو اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے, باپ ابراہیم کعبہ بنا کر دعا مانگ رہا, بیٹا دعا پہ آمین کہہ رہا. اسی دعا کا نتیجہ آ رہا ہے. کہا جی اے اللہ 10 بیٹے عطا کر, ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کروں گا.
یہ نہیں کہا وقف کر دوں گا، وقف کر دوں گا نہیں، ذبح کر دوں گا۔ یہ حوصلے تھے ماں باپ کے۔ وقت گزر گیا، اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے۔ کتنے بھائی؟ 10 ہو گئے۔ پھر دوبارہ وہ حتیم ہے نا جو جگہ آگے لائن باؤنڈری لگی ہوئی ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں رات گزارے۔ آج ہمیں مسجدوں سے وحشت ہوتی ہے، مسجد سے ہم بھاگتے ہیں۔ پہلے لوگ مسجدوں میں اپنا وقت گزارتے تھے قیمتی بنانے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب پھر حتیم میں لیٹے ہوئے، فرشتے نے جگایا اور جگا کر کے کہا اوفی بنظری کا لرب حاضل بعید، اے عبد المطلب جو نظر مانی تھی وہ پوری کرو۔ نظر مانی تھی اللہ 10 بیٹے عطا کر ذبح کروں گا، اور 10 پتر ہم نے دے دیے، ذبح کیوں نہیں کرتے ہو؟ صبح اٹھے، چھری ہاتھ میں ہے، جیسے ابراہیم اور اسماعیل تھے۔ صبح اٹھے، 10 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہا کہ بیٹا جب تم دنیا میں نہیں تھے میں نے اپنے رب سے نظر مانی تھی، آج مجھ سے میرا رب کہتے ہیں کہ نظر پوری کرو۔ بیٹا اپنی اولاد کو مخاطب کر کے کہا اپنی نظر پوری کرنے میں مجھے تم رسوا تو نہیں کرو گے، مجھے تم رسوا تو نہیں کرو گے، میں اپنے رب سے نظر مان چکا ہوں اور اب نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے رسوا تو نہیں کرو گے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے ذبح کر دو، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اولاد ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہی آ کے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں نے کہا بابا تیری عزت کو سلام کرتے گئے، تیری بے عزتی ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ آج کی اولاد نہیں تھی وہ جو اپنے باپ کو چوک اور چرواہوں میں رسوا کرے، آج کی اولاد نہیں تھی جو باپ کے مرنے کی بد دعائیں کرے، آج کی اولاد نہیں تھی، آج کی اولاد نہیں تھی جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جا کے جمع کروا دے، یہ وہ تھوڑی اولاد تھی وہ کہ بابا آپ نے نظر مانی ہے 10 کے 10 کو ذبح کر دے، ہم آپ بھی کہہ جائیں تو کہنا ہم تو لب سی لیں گے آپ کی بات پر۔ باپ نے کہا کس کو ذبح کروں، یہ تو ساری پیارے لگتے ہیں، میں کس کو ذبح کروں؟ اولاد دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا اور چوما۔ اقرا بن حابس صحابی ہے اور بدوی ہے، دیہات کے رہنے والے، وہ آئے اللہ کے نبی اپنے بیٹے حسین کو چوم رہے تھے، فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی چومتے ہیں بچوں کو؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا ایک بیٹا ہے، نواسا ایک ہے، آپ اس کو 2 نواسے تب ایک تھا کہ آپ اس کو چوم رہے ہیں، میرے 10 بیٹے میں نے آج تک کسی کا ماتھا نہیں چوما۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا، تیرے اندر تو رحم نہیں، میں تو رحمت للعالمین، میں تو رحمت للعالمین۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جمع نہیں کروایا جاتا، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ ہم محمدی ہیں، ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا، یورپ کا کلمہ نہیں پڑھا، یورپ سے تہذیب نہیں سیکھی ہم نے رسول اللہ سے تہذیب سیکھی ہے۔ کہا ابا جی ہم تو ہونٹ سی لیں گے، اب ذبح کر دیں جس کو ذبح کرنا۔ کہ 10 میں سے سب پہ 10 بچوں پہ نظر ڈالی، 10 بیٹے تھے 6 بیٹیاں تھیں، گویا میرے پیغمبر کے چچے اور تائے 10 تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں، سب پہ نظر ڈالی، سارے اچھے لگتے ہیں، کس کو ذبح کروں، اس کو کروں، یہ بھی اچھا ہے۔ بڑے کو دیکھ کر حارث کو، یہ تو میرا معاون ہے، اس نے تو میرے ساتھ اتنا تعاون کیا، کیسے ذبح کروں؟ چھوٹے پہ نظر ڈالی، کیسے ذبح کر دوں؟ 10 بچوں کے نام قرہ ڈالا، جس کے نام نکل آئے گا ذبح کر دیں گے۔ قرہ اٹھایا گیا تو ایک بچے کا نام نکلا، جس بچے کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ عبداللہ۔ اور یہ میرے نبی کے بابا ہیں، یہ میرے نبی کے بابا بننے والے ہیں، ابھی بنے نہیں ہیں۔ قرہ اٹھایا گیا تو کہا عبداللہ، یوں دیکھا کیسے ذبح کروں اس کو، اس کی اب پیشانی میں اس کے وہ نور چمک رہا جو اس کے پردادے کے چمکتا تھا، پھر دادے پہ چمکتا تھا، اب اس پہ چمک رہا ہے۔ وہ کہا کیسے ذبح کروں اس کو؟ لیکن کہا کہ ہم جو اللہ سے وعدہ کر لیں ہم وعدہ وفا کرتے ہیں، ہمارا شیوا ہے، ہم وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ بیٹے کی کلائی پکڑی، ہاتھ میں چھری لی ہے، صفا مروہ کے قریب لے گئے، کہا ذبح کر دوں گا۔ بہنوں نے چلانا شروع کر دیا، بابا اس کو ذبح کریں گے آپ، جس کو تو دیکھ کے ہماری نظریں ٹھنڈی ہوتی ہیں،
ہمارے دکھ اور غم بھول جایا کرتے ہیں اس کی گفتگو سے، اس کے ماتھے پہ دیکھتے ہمیں سرور ملتا ہے، اس کے دیکھ کے ہمیں خوشی اور عزت اور شہرت ملتی ہے۔ بابا ذبح کریں گے، کہا پتر، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی اللہ سے وعدے کی ہم وعدہ وفا کرتے، خلاف نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ایسے اور بھی بیٹے ہوتے تو ذبح کر دیتا سب کو، جا رہا ہوں ذبح کرنے۔ بیٹوں نے اور بیٹیوں نے مشورہ دیا، اس زمانے کی اور کاہنوں اور جو سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا تو اور علم والوں نے مشورہ دیا کہ آج کے زمانے میں ایک شخص کی دیت 10 اونٹ ہے، آپ ایسے کریں 10 اونٹ کا قرعہ ڈال دیں، اگر نام پہ نکل آتا ہے بندہ ہی انسان ہی ذبح کرنا ہے، 10 اونٹ ذبح کر دیں، دیت ادا ہو جائے گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ ایک طرف رکھے، عبداللہ کا نام ایک طرف رکھا، 10 قرعہ ڈالا، جو نکل آئے گا ذبح کر دیں گے۔ پھر قرعہ اندازی ہوئی، اٹھایا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، کہا اب تو ذبح کرنا پڑیں گے۔ کہا ابا جی 10 اور بڑھا دیں، 20 ہو گئے، پھر نکل آیا اور بڑھا دیں، 30 ہو گئے، اور نکل آیا اور نکل آیا، 90 ہو گئے۔ آخری فیصلہ ہے بھائی، 90 ہو گئے، اب آخری فیصلہ ہے جس کے نام پہ نکلا ہم ذبح کر دیں گے۔ 90 اونٹوں کے نام دیکھا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، ابا جی 10 اور بڑھا دیجیے، بابا جی 10 اور بڑھا دیں، جس کے نام پہ نکلا ہے ذبح کر دیں۔ 10 سب کے دل دھڑک رہے تھے، سب کے دل دھڑک رہے تھے، دل کی ماتھے کے تیور بدل رہے تھے، رنگت بدل رہی تھی، ابھی ہماری نظروں کے سامنے بھائی ذبح ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے 10 اور بڑھا دیے، 100 ہو گئے۔ جب 100 ہو گئے پھر قرعہ اٹھایا تو پھر 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ بہنوں نے اپنے بھائی کو اٹھایا اور زور سے کہا اللہ اکبر، اور دوڑیں لگا دی، ابا جی آپ جانے آپ کا کام جانے۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے صفا اور مروہ کے درمیان۔ کتنے ذبح کیے بھائی؟ 100 اور۔ پہلے میرے نبی کے جو نسل میں دادا بنیں گے اسماعیل، وہ چھری کے نیچے سے اللہ نے بچائے، پھر ابا بنیں گے وہ چھری کے نیچے سے بچائے، تو اس لیے میرے نبی کا لقب پڑ گیا وابن ذبیحتین، 2 باپوں کے ذبح ہونے کے 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا، وابن الذبیحین، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا، لقب پڑ گیا میرے نبی کا۔ بہنوں نے بھائی کو اٹھایا اور لے گئے، 100 اونٹوں کو ذبح کر کے چھوڑ دیا۔ انسان بھی کھا سکتے ہیں، جانور بھی کھا سکتے ہیں، آسمان کے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ذبح ہو گیا، واپس آ گئے گھر میں۔ اتنے میں کچھ زمانے کے بعد عبد المطلب کے دل میں آیا اب میں اپنے پتر کا نکاح کر دوں، اب اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں، اب میرے نبی کے ابا جناب عبداللہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ابھی تو میرے نبی بعد میں آئیں گے، ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، کہا بیٹے کا نکاح کر دوں۔ نظر ڈالی اس بیٹے کے مناسب خاتون کون سی ہونی چاہیے، اس کے مناسب عورت کون سی ہو، بلکہ اول انتخاب کیا کہ کون سا خاندان ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ میل کھاتا ہو۔ مکہ سے نہیں، پھر مدینے کا سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا بھائی؟ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں ایک قبیلہ، اس قبیلے کا نام ہے بنی زہرہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ جیسے آپ کے قبیلے ہیں نا بھائی، نام ہے، ہر ایک اپنے قبیلے کا نام جانتا ہے، جہاں وہ ہیں۔ میرے نبی کا جس قبیلے میں رشتہ طے ہونا تھا اس قبیلے کا نام ہے بنی زہرہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ اس میں ایک شخص تھا وہب۔ کیا نام تھا بھائی؟ یہ میرے نبی کے نانے کا نام ہے وہب، یہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی آمنہ۔ کیا بیٹی کا نام بھائی؟ یہ میرے نبی کی اماں بننے والی ہیں، ان کا نام تھا آمنہ، لیکن باپ نہیں تھا، چچا کے گھر میں رہتی تھی، چچا کا نام ہے وہیب، ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ عبد المطلب کعبہ کا سردار اپنے دلہا عبداللہ کو لے کر مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے۔ جب مدینہ میں پہنچے، جی میں اپنے بیٹے کا نکاح تو اس خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، وہیب نے بابا خوشی قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ پھر عبد المطلب نے نکاح اپنے بیٹے عبداللہ کا حضرت آمنہ سے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے چند دن پہلے سسرال میں 3 دن گزارتے تھے بھائی، کتنے دن گزارتے تھے؟ 3 دن۔ اس کے نام سے بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ، سسرال کا نام۔ 3 دن وہاں گزارتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اور اپنی بیٹی آمنہ دونوں کو لیا، مکہ واپس آ گئے، دلہا بھی واپس آ گیا، دلہن بھی واپس آ گئی، مکہ میں آ گئے دونوں۔ چند دن وہاں قیام کیا۔ جب راستے سے جا رہے تھے نا، ابھی مدینہ پہنچے نہیں، راستے میں ایک عورت، اس کا نام ہے فاطمہ بنت مرہ، وہ تورات انجیل دونوں کتابوں کی عالمہ تھی، تورات کی بھی اور انجیل، بڑی اس زمانے کی بڑی عالم فاضل عورت تھی۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا
اور دعوت دی اپنی ذات کی۔ عبداللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، اے ہو جا کے کم، ہم تو قریب بھی نہیں جاتے اس کے۔ عبداللہ یہ پیشکش کے بعد آگے چلے گئے۔ جب واپس آئے اسی عورت نے پھر روکا، کہا کہ عبداللہ میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، لیکن تو نے یہاں سے گزرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا میرا نکاح ہو گیا، دلہن میرے ساتھ ہے، ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تیرے ماتھے میں نبوت کا نور چمکتا ہوا کتابوں کی روشنی میں دیکھتی تھی، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں، اللہ نے جہاں چاہا وہ نور منتقل کر دیا۔ سمجھ گئے بھائی؟ وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ کو لے کر مکہ میں عبداللہ آگے، عبد المطلب آگے۔ عبد المطلب نے اپنے پھر ایک مکہ سے تجارتی قافلہ ابھی میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، مکہ سے تجارتی قافلہ پھر جا رہا تھا شام کی طرف، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تجارت کے لیے کھجوریں لانے کے لیے بھیجا، تم بھی چلے جاؤ۔ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے، دلہن کو وہیں چھوڑا، چند دن کے بعد وہیں چھوڑا چلے گئے۔ جب واپسی کا وقت ہوا، مدینہ سے گزر رہے تھے تو بیمار ہو گئے، میرے نبی کے ابا بیمار ہو گئے، بیمار بھی ایسے ہوئے کہ پھر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، قافلہ واپس آ گیا، 1 مہینے تک بیمار رہے اور مدینہ میں انتقال کر گئے۔ وہی مدینہ کے لوگوں نے دفن کر دیا، جگہ بھی ہے۔ واپس قافلہ آ گیا، اب انتظار تھا حضرت آمنہ کو بھی کبھی عبداللہ آئیں گے، اور عبد المطلب کو بھی بے چینی تھی کہ پتر کو دیکھے وہ گھنی، کافی سارے دن گزر گئے، آیا نہیں۔ قافلے میں دیکھا سواری خالی ہے، پوچھا جی میرا پتر کدھر ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ لائے نہیں، کہا جی وہ تو بیمار ہو گئے تھے، مدینہ میں چھوڑا ہے۔ عبد المطلب نے سب سے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلایا، جلدی جاؤ، جا کے بھائی کا پتہ لے کے آؤ کہ کیا صورتحال ہے۔ حارث گئے، مدینہ میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا جی کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی، ایک مکان کی طرف اشارہ کیا، مکان کھولا تو اندر قبر تھی۔ کہا یہ کیا؟ کہ تمہارے بھائی انتقال کر کے قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت حارث پھر واپس آئے اور نڈھال قدموں سے واپس آئے۔ مکہ میں جب پہنچے تو بے چینی تھی پورے گھر میں، ادھر عبد المطلب کو، ادھر سیدہ آمنہ کو بے چینی تھی، وہ بھی خالی آئے تو پوچھا بھائی نہیں تمہارا آیا ساتھ میں؟ کہا ابا جی انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سیدہ آمنہ تک پہنچی تو بجلیاں گری ایک دم ان کے اوپر، اتنا جو ہے نا وہ پریشانی کا عالم چھایا۔ پھر سیدہ آمنہ نے ایک جملہ کہا حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے، پھر موت کو مخاطب کر کے کہ حفا جانب البطحا من ابن ہاشمی وجاور لحدا خارجا فی الغماغم دعته المنایا دعوتا فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره اصحابه في التراحم وان تك غايته المنايا وريبها فقد كان مطاعا كثير التراحم۔ یہ حضرت آمنہ نے ایک مرثیہ کہا عبداللہ کے فراق میں، اور ایک جب پتہ چلا انتقال کر گیا، آمنہ نے یوں کہا کہ آج یہ مکہ کی سرزمین ابن ہاشم سے خالی ہو گئی۔ پھر اس رات کو مخاطب کر کے کہا، وہ کیسی عجیب رات تھی جب میرے عبداللہ کو لوگ تختوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے۔ پھر موت کو مخاطب کر کے کہا، وَإِن تَكُ غَايَةُ الْمَنَايَا وَرِيبَهَا، اے موت اگرچہ تو نے عبداللہ کی ذات کو مٹا دیا ہے، لیکن اس کا نقش اور لیکن اس کے اخلاق، اس کا کردار ساری دنیا یاد رکھے گی، میرے پیٹ میں اس کے نشانی موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وقت گزر گیا، حضرت آمنہ اپنے گھر چلی گئیں۔ وقت گزرتے وہ وقت آ گیا جب اس مہمان نے زمین پہ تشریف لانا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا زمین کی رونقوں کو اللہ نے دوبالا کرنا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا سیدہ کے غموں کو اللہ نے دھونا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا بوڑھے دادا کے غموں کو اللہ نے دھونا تھا۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہی تاریخیں تھیں۔ میری بات ذرا توجہ سے سننا، علماء اور محدثین کا اتفاق جو ہے وہ کہتے ہیں 9 اور 10 تاریخ 8 اور 9 ربیع الاول تھی، مشہور لوگوں کے درمیان 12 ربیع الاول ہے، لیکن علماء اور مورخین اور محدثین کا جو اتفاق ہے وہ 8 اور 9 ربیع الاول پر ہے۔ اس میں آپ بحثوں میں نہ پڑیں،
کوئی بھی ہو، لیکن اتفاقی فیصلہ علماء کا 8 اور 9 کا ہے، کہ یہی ربیع الاول کا مہینہ 8 تاریخ یا 9 تاریخ تھی، اس مہینے میں ادھر سے یکم دیسی مہینے کا یکم جیٹھ تھا، انگریزی مہینے کا 22 اپریل تھا، اور 571 عیسوی، آج تو 2022 چل رہا ہے، وہ 571 عیسوی اور 22 اپریل یکم جیٹھ تھا۔ اور مصر کے ایک عالم علامہ محمود پاشا فلکی، جو فلکیات کے دنیا میں سب سے بڑے ماہر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھا، اور 571 عیسوی تھی، ربیع الاول تھا، اور محمود کمال پاشا نے تحقیق کی حد کر دی کہ صبح 4:20 ہو رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین پہ لپک رہے تھے، صبح 4:20 تھے، تہجد کا بیڑا تھا، پورے مکہ کی سوسائٹی میں سنسان تھی، پورے مکہ کی سوسائٹی کے اندر ایک فضا معطر ہو رہی تھی، پورے آسمان کے ستارے ابو طالب کے مکان کی طرف جہاں سیدہ آمنہ تشریف فرماتی لپک کے آ رہے تھے، پورے مکہ کے اندر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ پھر جب صبح 4:20 ہوئے، ایک مہمان سیدہ آمنہ کے بطن اثر سے نکل کر زمین مکہ پہ آ کر کے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، زمین پہ گرتے ہی میرے پاک پیغمبر نے ماتھے کو زمین پہ لگایا، پھر سر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ارے علماء نے لکھا ہے میرے پیغمبر نے آتے ہی اس امت کے لیے اللہ سے معافی مانگی اور رہائی مانگی۔